السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خطرناک گینگ نے شہر کے امیر ترین تاجر کے اکلوتے بیٹے کو اغوا کر لیا اور اسے ایک اندھیرے تہہ خانے میں باندھ دیا۔ گینگ کا سرغنہ تاجر کو فون پر دھمکیاں دینے کے لیے بچے کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ موبائل فون کی ٹارچ کی روشنی میں جیسے ہی سرغنہ کی نظر بچے کی گردن پر موجود ایک خاص نشان پر پڑی، اس کے ہاتھ سے موبائل فون گر گیا اور وہ روتے ہوئے بچے کے قدموں میں گر پڑا، کیونکہ شہر کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سی خنکی اور وحشت رچی ہوئی تھی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں اس طرح چھائی ہوئی تھی جیسے وہ آج بھی کسی بڑے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ یہ وہ رات تھی جب شہر کے سب سے بڑے طاقتور اور بے رحم گینگ نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور خوفناک واردات کو انجام دیا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا اور امیر ترین تاجر، جس کی دولت اور رسوخ کے چرچے پورے ملک میں تھے، آج وہ اپنی ساری دولت کے باوجود کائنات کا سب سے بے بس انسان بچ چکا۔ اس کا اکلوتا بیٹا ارمغان، جو اس کی زندگی کا واحد محور تھا اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا، اب ایک ایسی جگہ قید تھا جہاں سے روشنی کا گزر بھی محال تھا۔ شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی، خستہ حال اور ویران فیکٹری کے نیچے بنے ہوئے ایک اندھیرے اور سیلن زدہ تہہ خانے میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ اس تہہ خانے کی دیواروں سے ٹپکتے ہوئے پانی کی بوندیں جب زمین پر گرتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت کی گھڑی کسی بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہی ہو۔ ہوا میں زنگ، پرانے خون اور خوف کی ایک ایسی بو رچی ہوئی تھی جو کسی بھی انسان کا سانس روک دینے کے لیے کافی تھی۔ اس تاریک اور خوفناک تہہ خانے کے عین وسط میں ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کی کرسی پر ارمغان کو موٹے اور کھردرے رسے سے بے دردی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کرسی کے ہتھوں اور پایوں کے ساتھ اس قدر سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ رسیاں اس کے نازک گوشت کو کاٹ کر اندر دھنس چکی تھی اور وہاں سے رستا ہوا خون جم کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر ایک موٹی اور کھردری کالی پٹی بندھی ہوئی تھی جس نے اس کی سے بصارت کی وہ آخری کرن بھی چھین لی تھی جو شاید اسے اس اندھیرے میں کوئی آس امید دلا سکتی تھی۔ اس کے منہ کو ایک گندے کپڑے سے ٹھونسا گیا تھا تاکہ اس کی چیخیں اور سسکیاں اس تہہ خانے کی موٹی اور بے حس دیواروں سے باہر نہ جا سکے۔ ارمغان، جس نے اپنی پوری زندگی مخمل اور ریشم کے بستروں پر گزاری تھی، جس کے ایک اشارے پر درجنوں نوکر ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہ اس گندگی اور غلاظت میں پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ اسے بات اتنا یاد تھا کہ وہ اپنی یونیورسٹی سے گھر کی طرف آ رہا تھا جب اچانک دو کالی گاڑیوں نے اس کی گاڑی کا راستہ روکا، اور اس سے پہلے کہ اس کے محافظ کچھ سمجھ پاتے، اندھا دھند فائرنگ ہوئی اور اسے سر پر ایک بھاری چیز مار کر بے ہوش کر دیا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس جہنم میں تھا۔ خوف کے مارے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے اس سیلن زدہ سردی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کو یاد کر کے دل ہی دل میں رو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اسے بچانے کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دے گا، لیکن کیا وہ درندے اسے زندہ چھوڑیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اور اسی اثنا میں تہہ خانے کے باہر لوہے کے بھاری دروازے پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ یہ قدموں کی آواز کسی عام انسان کی نہیں تھی، بلکہ ان قدموں میں ایک ایسا رعب اور وحشت تھی جو سننے والے کے دل کی دھڑکن کو روک دیتی تھی۔ یہ جبار تھا،
اس ظالم اور صفاق گینگ کا سرغنہ جبار کے نام سے ہی شہر کے بڑے بڑے بدماش اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی تھرا اٹھتے تھے۔ اس کے سینے میں دل کی جگہ شاید ایک پتھر دھڑکتا تھا جس میں رحم، ہمدردی یا انسانیت نام کی کوئی بھی چیز کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی سرد اور بے تاثر تھیں کہ جو بھی ان میں جھانکتا اسے صرف اپنی موت نظر آتی۔ جبار کے لیے انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ صرف پیسوں کی زبان سمجھتا تھا، اور اس کے لیے انسانی جان کی قیمت محض چند کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ وہ لوہے کا بھاری دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا اور جبار اپنے چند مسلح اور خوفناک ساتھیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید ترین سمارٹ فون تھا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی رات وہ اس شہر کے سب سے امیر آدمی کو اپنے قدموں پر جھکانے والا ہے۔ آج وہ اس تاجر کی ساری زندگی کی کمائی، اس کا غرور اور اس کی طاقت، سب کچھ ایک ہی فون کال پر نچوڑ لے گا۔ جبار کے ساتھیوں نے تہہ خانے میں موجود چند پرانی اور مدھم بتیوں کو جلا دیا، لیکن وہ بتیاں بھی اس اندھیرے کی وحشت کو کم کرنے میں ناکام تھیں، بلکہ ان کی پیلی اور بیمار سی روشنی نے ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ جبار آہستہ آہستہ چلتا ہوا ارمغان کی کرسی کے قریب آیا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز ارمغان کے کانوں میں کسی موت کے نکارے کی طرح گونج رہی تھی۔ جبار نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکالا، اسے سلگایا اور ایک لمبا کش لے کر دھواں ارمغان کے چہرے پر چھوڑا۔ ارمغان کھانسا اور خوف سے مزید کرسی کی پشت کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرنے لگا۔ جبار نے ایک کہکا لگایا، وہ کہا جو کسی شیطان کی ہنسی سے کم نہیں تھا۔ تیرا باپ وہ بڑا تاجر آج وہ میرے سامنے گڑ گڑائے گا۔ جبار نے ایک سرد اور کرخت آواز میں کہا، جس میں درندگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ارمغان کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے منہ میں ٹھنسے ہوئے کپڑے کی وجہ سے صرف ایک گھٹی گھٹی سی سسکی ہی نکل سکی۔ جبار نے اپنے موبائل فون کا سکرین انلاک کیا اور وہ نمبر ملایا جو اس نے کچھ گھنٹے پہلے تاجر کے سیکٹری سے حاصل کیا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے کی آواز اس خاموش تہہ خانے میں بہت واضح اور خوفناک لگ رہی تھی۔ جبار نے فون کو سپیکر پر ڈال دیا تاکہ اس کے ساتھی بھی اس طاقتور تاجر کی بے بسی کا تماشا دیکھ سکے۔ دوسری طرف صرف ایک ہی گھنٹی بجنے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ میرا ارمغان کیسا ہے؟ تو اس طرف سے تاجر کی آواز آئی، وہ آواز جو ہمیشہ بڑے بڑے بورڈ رومز میں گرجتی تھی، جو ہزاروں ملازمین پر حکم چلاتی تھی۔ آج وہ آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس میں ایک باپ کی تڑپ، بے بسی اور التجا تھی۔ جبار کے چہرے پر فتح یاب مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تیرا شہزادہ میرے پاس ہے سیٹھ، اور اگر تو اسے زندہ اور ایک ٹکڑے میں دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے میری قیمت چکانی پڑے گی۔ جبار نے انتہائی سکون اور درندگی سے جواب دیا، میں سب کچھ دے دوں گا، تم جتنا پیسہ مانگو گے میں دوں گا۔ میری ساری جائیداد لے دو، بس میرے بچے کو کچھ مت کرنا، وہ میری زندگی ہے۔ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اسے مت مارنا۔ تاجر فون پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر جبار کو ایک عجیب سی تسکین مل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس تاجر کو مزید اذیت دے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ باپ اپنے بیٹے کی چیخیں سنے تاکہ تاوان کی رقم ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ پیسے تو دے دے گا ہی سیٹھ، لیکن پہلے ذرا اپنے لاڈلے کی آواز تو سن لے، تجھے پتہ تو چلے کہ وہ یہاں کتنے آرام سے ہیں۔ جبار نے یہ کہتے ہوئے اپنا موبائل فون ایک طرف ہاتھ میں پکڑا
اور دوسرے ہاتھ سے ارمغان کے بالوں کو بے دردی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ ارمغان درد کی شدت سے کرا اٹھا اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھٹکے سے مڑ گیا۔ جبار کا ارادہ تھا کہ وہ ارمغان کی آنکھوں سے پٹی اور منہ سے کپڑا ہٹائے تاکہ وہ رو رو کر اپنے باپ کو پکارے۔ اس کی وہ دردناک چیخیں سیدھی فون کے ذریعے تاجر کے دل کو چیر دے۔ تہہ خانے میں موجود ایک گنڈے نے جبار کے اشارے پر ایک ٹارچ آن کی اور اس کی تیز سفید روشنی سیدھی ارمغان کے چہرے پر ڈال دی۔ جبار نے انتہائی صفاکی کے ساتھ ایک ہی جھٹکے میں ارمغان کے منہ سے وہ گندا کپڑا کھینچ نکالا اور پھر اس کی آنکھوں پر بندھی وہ کھردری کالی پٹی بھی نوچ لی۔ اچانک پڑنے والی اس تیز روشنی نے ارمغان کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ وہ درد اور خوف سے بلبلا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا جو اس کے دھول اور پسینے سے بھرے گالوں پر لکیریں بناتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ بابا بابا مجھے بچا لیں، یہ مجھے مار دیں گے بابا۔ ارمغان نے اپنی پوری طاقت سے روتے ہوئے چیخ ماری۔ فون کی دوسری طرف تاجر اپنے بیٹے کی یہ درد بھری آواز سن کر ایک دم جیسے ٹوٹ گیا۔ ارمغان میرے بچے، تو گھبرانا مت، میں آ رہا ہوں، میں تجھے بچا لوں گا۔ باپ کی یہ تڑپتی ہوئی آواز تہہ خانے میں گونج رہی تھی، لیکن جبار کے لیے یہ صرف ایک موسیقی تھی جو اس کے شیطانی ارادوں کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ جبار نے فون کو ارمغان کے چہرے کے مزید قریب کیا تاکہ اس کی سسکیاں اور واضح طور پر سنی جا سکیں۔ اس کا دوسرا ہاتھ ابھی بھی ارمغان کے بالوں میں سختی سے پیوست تھا۔ ٹارچ کی تیز روشنی ارمغان کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ خوف کے مسلسل کانپتے ہوئے اپنے سر کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی کشمکش اور کھینچا تانی کے دوران ارمغان کی قمیض کا کالر ایک طرف کھسک گیا۔ ٹارچ کی وہ تیز سفید اور بے رحم روشنی جو اب تک اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھی پھسل کر سیدھی اس کی گردن کے نچلے حصے پر جا پڑی۔ جبار جو فون پر تاجر کو مزید دھمکانے کے لیے اپنے الفاظ ترتیب دے رہا تھا، اس کی نظر اچانک روشنی کے اس دائرے پر پڑی جو ارمغان کی گردن پر رقص کر رہا تھا۔ وہاں اس سفید اور نازک جلد کے بالکل عین درمیان میں ایک نشان ابھرا ہوا تھا، وہ ایک گہرا خاکی رنگ کا ستارے کی شکل کا پیدائشی نشان۔ وہ نشان بالکل ویسا ہی تھا جیسا کسی مصور نے بہت احتیاط سے 5 کونوں والا ستارہ کھینچ دیا ہو۔ وہ کوئی عام داغ یا چوٹ کا نشان نہیں تھا، وہ ایک ایسی مہر تھی جسے قدرت نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ جیسے ہی جبار کی سرد اور بے حس آنکھوں نے اس نشان کو دیکھا، تہہ خانے میں جیسے وقت کی رفتار تھم گئی۔ جبار کے دل میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے اس کی کھوپڑی کے اندر کوئی ٹائم بم پھاڑ دیا ہو۔ اس کی سماعت سے تاجر کی روتی ہوئی آوازیں، ارمغان کی سسکیاں اور تہہ خانے میں ٹپکتے پانی کی آواز، سب کچھ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہیبت ناک سناٹا گونجنے لگا۔ وہ ستارے کا نشان، وہ مخصوص رنگ، وہ بالکل وہی جگہ، یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ جبار کی آنکھیں حیرت، خوف اور ایک ناقابل بیان قرب سے پھیل گئیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر 20 سال پرانی ایک سیاہ اور طوفانی رات کا منظر کسی تیز فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ رات جب وہ ایک بے بس، غریب اور لاچار انسان تھا جس کے پاس اپنی بیمار بیوی کے علاج اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ایک پھوڑی کوڑی تک نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ معصوم سا چہرہ، وہ ننھے ننھے ہاتھ جو اس کی انگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، اور اس کے بچے کی گردن پر بالکل اسی جگہ، بالکل اسی شکل اور رنگ کا ستارے نما پیدائشی نشان۔ 20 سال پہلے کی وہ اذیت ناک رات جب اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ غربت اور قرض خواہوں کے خوف سے بھاگتے ہوئے
اس نے ایک انتہائی کھٹن اور دل چیر دینے والا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو، اپنے اس ننھے سے وجود کو ایک بڑی اور عالیشان حویلی کے دروازے پر چھوڑ دیا تھا، اس آس امید پر کہ شاید کوئی امیر اور نیک دل انسان اس غریب کے بچے کو اپنا لے گا اور اسے وہ زندگی دے گا جو وہ خود اسے کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس رات آسمان بھی رو رہا تھا، بالکل آج کی رات کی طرح، اور وہ خود بھی ان اندھیری گلیوں میں پاگلوں کی طرح روتا ہوا گم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے اندر کے انسان کو مار دیا، اپنے احساسات کو دفن کر دیا اور جرم کی اس دلدل میں چھلانگ لگا دی جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اب کبھی محبت اور درد محسوس نہیں کرے گا، وہ ایک درندہ بن چکا تھا، لیکن آج اس نشان نے اس درندے کے سینے کو چیر کر اس کے اندر دفن اس بے بس اور روتے ہوئے باپ کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ جبار کا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپنے لگا، اس کی گرفت ارمغان کے بالوں پر سے ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ ہاتھ جو کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے نہیں کانپتا تھا، آج وہ ہاتھ فالج زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ مہنگا اسمارٹ فون، جس پر دوسری طرف سے تاجر کی التجائیں اب بھی جاری تھی، چھوٹ گیا اور فرش کے کھردرے پتھروں پر گر کر ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ فون کی سکرین کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے اور تاجر کی آواز ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئی۔ تہہ خانے میں موجود جبار کے ساتھی اس اچانک تبدیلی پر حیران و پریشان رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ظالم لیڈر کو اچانک کیا ہو گیا، جس نے کبھی کسی بڑے سے بڑے پولیس افسر یا مخالف گینگسٹر کے سامنے آنکھ نہیں جھپکائی۔ وہ آج ایک 20 سالہ لڑکے کے سامنے بت بنا کیوں کھڑا ہے؟ بھائی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جبار کے سب سے قریبی اور خطرناک ساتھی کالو نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، لیکن جبار کو کالو کی آواز ہی سنائی نہیں دی۔ اس کی نظریں صرف اور صرف ارمغان کی گردن کے اس نشان پر جمی ہوئی تھیں، ارمغان جو کچھ دیر پہلے موت کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بھی جبار کی آنکھوں میں آئے اس اچانک اور خوفناک بدلاؤ کو دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس شفاق قاتل کی سرخ اور بے رحم آنکھوں میں اچانک ایک ایسا درد اور کرب امڑ آیا جو دنیا کے ہر درد سے بڑا لگ رہا تھا۔ جبار کے گلے سے ایک عجیب سی گھٹی ہوئی جانوروں کے جیسی آواز نکلی، جو نہ چیخ تھی اور نہ ہی رونا، بلکہ ایک ایسے انسان کے ٹوٹنے کی آواز تھی جس کی روح کو بیچ سے چیر دیا گیا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ جبار جس کا نام سن کر لوگ راستہ بدل لیتے تھے، آج وہ اس خون آلود اور غلاظت سے بھرے تہہ خانے کے فرش پر اسی کرسی کے قدموں میں اوندھے منہ گر پڑا جس پر اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ہی خون کو باندھ کر اذیت دی تھی۔ اس کے سینے سے ایسی پھٹ پڑنے والی دھاڑیں نکلنے لگیں جو تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا نوحہ بن رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا طوفان بہہ نکلا جس نے برسوں کی سنگ دلی اور بے رحمی کی تمام تاہوں کو ایک ہی لمحے میں بہا دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ بلک رہا تھا، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھودے گئے اس جہنم میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی اس خوفناک سزا پر ماتم کر رہا تھا۔ میرا خون، میرا بچہ، اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تھے۔ وہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا کہ جس شخص کی وہ جان لینے آیا تھا، جسے وہ اتنی اذیت دے رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی جگر کا ٹکڑا تھا، اس کا اپنا سگا بیٹا تھا جسے وہ 20 سال پہلے کھو چکا تھا۔ تقدیر نے اس کے ساتھ ایک ایسا بھیانک اور عبرتناک کھیل کھیلا تھا
کہ آج وہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے لخت جگر کا قاتل بننے جا رہا تھا۔ مکافات عمل کا یہ ایسا گھنونا اور بھیانک روپ تھا جس نے جبار جیسے پتھر دل انسان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تہہ خانے کا اندھیرا، وہ وحشت، وہ خوف، سب کچھ اس ایک لمحے کے کرب کے سامنے ہیچ ہو گیا، جب ایک بدمعاش کا خول ٹوٹا اور اندر سے ایک ایسا باپ باہر آیا جو اپنی ہی اولاد کے قدموں میں پڑا، اپنی جہالت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ معافی مانگے تو کس سے مانگے۔ وقت کا پہیہ گھوم کر اس مقام پر آ رکا تھا جہاں اب اس کے پاس پچھتاوے کے ان گرم اور خون آلود آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ ارمغان اوپر کرسی سے بندھا، حیرت، خوف اور ایک انجانی سی کشمکش میں مبتلا، اس خوفناک درندے کو اپنے قدموں میں ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر کہ اس کے قدموں میں گر کر رونے والا یہ شخص اس کی موت نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک سچ تھا۔ تہہ خانے کے اس گھپ اندھیرے اور سیلن زدہ ماحول میں جہاں کچھ دیر پہلے موت کا خوف رقص کر رہا تھا، اب ایک ایسا سکتہ طاری تھا جو کسی قبرستان کی خاموشی سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ جبار، جو شہر کے جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کی ایک جنبش پر لاشیں گرتی تھیں، آج وہ اسی گندگی اور غلاظت سے بھرے فرش پر گھٹنوں کے بل گرا، بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے چہرے پر جمے گرد اور خون کی چھینٹوں کو دھو کر ایک عجیب سی لکیر بنا دی تھی۔ اس کے طاقتور اور چوڑے کندھے جھٹکوں سے ہل رہے تھے اور اس کے حلق سے نکلنے والی ہر سسکی اس کے سینے میں موجود کسی پرانے ناسور کے پھٹنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ارمغان، جو اب تک خوف سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند منٹ پہلے اس کے باپ کو فون پر اس کے ٹکڑے کر کے بھیجنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، وہ اچانک اس کے قدموں میں گر کر اس طرح سے کیوں تڑپ رہا ہے۔ ارمغان کے منہ سے نکلی ہوئی آہٹ پر جبار نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ارمغان کے پاؤں کو چھوا، جیسے کوئی بھکاری کسی درگاہ کی چوکھٹ کو چھوتا ہے۔ مجھے معاف کر دے میرے بچے، مجھے معاف کر دے۔ جبار کی آواز اس قدر ٹوٹی ہوئی اور درد میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ الفاظ کم اور کسی مرتے ہوئے انسان کی آخری ہچکیاں زیادہ لگ رہے تھے۔ ارمغان کا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ ایک صفاق درندے کے منہ سے یہ الفاظ اس کے دل و دماغ کی دیواروں سے ٹکرا کر اسے مزید الجھا رہے تھے۔ جبار کے ذہن کے بند کواڑ پوری طرح کھل چکے تھے۔ 20 سال پہلے کی وہ کالی، طوفانی اور بارش سے دھلی ہوئی رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کے پردے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ رات جب بھوک، افلاس اور قرض خواہوں کے خوف نے اس سے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنے ننھے سے بچے کو، جس کی گردن پر یہ ستارے کا نشان تھا، ایک پرانے کمبل میں لپیٹ کر اس شہر کے سب سے بڑے اور امیر ترین محلے کی طرف لے کر گیا تھا، اور اس نے اس بچے کو ایک انتہائی عالیشان حویلی کے بڑے اور بھاری لوہے کے دروازے کے پاس رکھا تھا۔ وہ حویلی کسی اور کی نہیں بلکہ اسی تاجر کی تھی جسے وہ آج برباد کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جبار کے دل پر ایک اور خنجر چلا جب اسے احساس ہوا کہ جس تاجر کو وہ اپنا سب سے بڑا شکار سمجھ رہا تھا، وہ تو دراصل وہ مسیحا تھا جس نے اس کے پھینکے ہوئے کچرے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اسے اپنا نام دیا، اپنی دولت دی، اسے ایک شہزادے کی طرح پالا پوسا۔ یا میرے پروردگار، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا مکافات عمل ہے۔ میں تو اس شخص کی جڑیں کاٹ
نے جا رہا تھا جس نے میری سوکھی ہوئی شاخ کو ہرا کیا۔ میں تو اپنے ہی خون کو اپنے ان گندے اور غلیظ ہاتھوں سے نوچنے لگا تھا۔ جواہر کے اندر کا انسان چیخ چیخ کر اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ ندامت کی ایسی آگ اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی جس نے اس کے اندر بیٹھے ہوئے اس شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا تھا جو پچھلے 20 سالوں سے اس پر حکمرانی کر رہا تھا۔ لیکن اس صورتحال کے بیچ تہہ خانے میں موجود اس کے ساتھیوں کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کالو جو جبار کا دایاں ہاتھ اور ایک انتہائی خطرناک مجرم تھا، اس نے اپنی بندوق کی نالی کو نیچے کیا اور الجھ بھرے غصے کے ساتھ آگے بڑھا۔ بھائی جان، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ آپ اس لونڈے کے پیروں میں کیوں گر گئے ہیں؟ سیٹھ کا فون کٹ گیا ہے، ہمیں اس کی تصویریں کھینچ کر بھیجنی ہے تاکہ وہ بڈھا پیسوں کا بندوبست کر سکے۔ اٹھے بھائی، یہ جذبات کا وقت نہیں ہے۔ کالو کی کرخت اور بے رحم آواز نے جبار کو اس کے ماضی کے خیالوں سے کھینچ کر دوبارہ اس خوفناک حقیقت میں لا کھڑا کر دیا۔ جبار نے اپنے آنسوں سے بھیگے چہرے کو اوپر اٹھایا اور کالو کی طرف دیکھا۔ جبار کی آنکھوں میں اب وہ پچھلی سرد مہری یا درندگی نہیں تھی، بلکہ ان آنکھوں میں ایک باپ کا درد، ایک مجرم کا پچھتاوا اور ایک زخمی شیر کا غصہ تھا۔ جبار آہستہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے ارمغان کی طرف ایک نظر ڈالی جو اب بھی کرسی سے بندھا سہما ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کھول دو کالو۔ جبار کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ کیا؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے بھائی جان، 5 کروڑ کی اسامی ہے یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کھول دوں؟ کالو نے غصے اور حیرت سے چلاتے ہوئے کہا۔ باقی 3 گنڈے بھی کالو کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر بھی لالچ اور بغاوت کے آثار واضح ہونے لگ گئے تھے۔ میں نے کہا اسے کھول دو، یہ سودا منسوخ ہو گیا ہے، ہم اسے واپس بھیج رہے ہیں۔ جبار کی آواز اب گرج دار ہو چکی تھی، وہ گرج جس سے اس کے گینگ کے ارکان ہمیشہ سے ڈرتے چلے آئے تھے، لیکن آج لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ یہ سودا منسوخ نہیں ہوا جبار بھائی۔ کالو نے پہلی بار جبار کو اس کے نام سے پکارا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اب وہ اسے اپنا لیڈر ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ ہم نے اس دن کے لیے کتنی محنت کی، کتنا خطرہ مول لیا، اور اب آپ کسی پاگل پن کا شکار ہو کر 5 کروڑ کو لات مارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی بھوک نہیں رہی تو ہمیں ہے۔ ہم اس لونڈے کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اب تو ہم اس کی ایک انگلی کاٹ کر سیٹھ کو بھیجیں گے تاکہ وہ جلدی سے پیسے دے دے۔ کالو نے اپنی کمر سے ایک بڑا اور تیز دھار خنجر نکالتے ہوئے کہا اور ارمغان کی طرف بڑھا۔ جبار کا خون جو ابھی تک ندامت کے آنسوؤں میں بہہ رہا تھا، اچانک ایک جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑا۔ اس کے اندر کا باپ، جسے اس نے 20 سال تک دفن رکھا تھا، پوری طاقت سے جاگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ کالو کا خنجر ارمغان کے قریب بھی پہنچتا، جبار نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور اس نے پاس پڑی ہوئی ایک بھاری لوہے کی راڈ اٹھائی اور پوری طاقت سے کالو کے ہاتھ پر دے ماری جس میں خنجر تھا۔ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ کالو کے ہاتھ سے خنجر گر گیا اور اس کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز پوری تہہ خانے میں گونجی۔ جو اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھائے گا میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ یہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے یہ کتوں۔ جبار کی یہ دھاڑ کسی زخمی درندے کی طرح تھی جس نے اپنے بچے پر حملہ کرنے والوں کو چیر پھاڑ دینے کی قسم کھا لی ہو۔ تہہ خانے میں موجود باقی گنڈے ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے تھے، لیکن پھر 5 کروڑ کے لالچ اور اپنے لیڈر کی اس کھلی بغاوت نے انہیں اندھا کر دیا۔ انہوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کر لیں۔ تم سٹھیا گئے ہو جبار،
آج تم بھی یہیں مرو گے اور یہ سیٹھ چھوکرا بھی۔ ایک گنڈے نے چلاتے ہوئے فائر کر دیا۔ گولی جبار کے بائیں ہاتھ کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا، لیکن جبار کے چہرے پر درد کی کوئی لکیر تک نہیں ابھری۔ اس وقت وہ جبار بدماش نہیں تھا، وہ ایک باپ تھا جو اپنی اولاد کے لیے موت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ جبار نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پستول نکالی اور فائرنگ شروع کر دی۔ تہہ خانہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، بارود کی بو، چیخوں اور خون سے بھر گیا۔ جبار نے ارمغان کی کرسی کو ایک زوردار لات مار کر اسے فرش پر گرا دیا تاکہ وہ گولیوں کی زد سے بچ سکے، اور وہ خود ارمغان کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور ایک ایک کر کے اپنے ہی ان ساتھیوں کو جہنم رسید کرنے لگا جنہیں اس نے خود جرم کی دنیا کے گر سکھائے تھے۔ ایک گولی جبار کی پسلیوں میں بھی لگی، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں رکا۔ اس نے کالو کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں جو اس پر پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں تہہ خانے میں صرف جبار کی بھاری سانسوں، ارمغان کے رونے کی آوازیں باقی رہ گئی تھیں۔ فرش پر خون ہی خون تھا، چاروں گنڈے مر چکے تھے اور جبار خود بری طرح سے زخمی تھا۔ اس کا سارا جسم خون سے لت پت تھا۔ جبار نے اپنی پستول نیچے پھینکی اور لڑکھڑاتے قدموں سے ارمغان کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا اور نہایت احتیاط سے ارمغان کے ہاتھ اور پاؤں سے وہ سخت رسیاں کاٹنا شروع کیں جو اس کے گوشت میں دھنس چکی تھی۔ ارمغان جو اس سارے خونی کھیل کو خود دیکھ کر نیم بے ہوشی کی حالت میں جا چکا تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے جبار کی طرف دیکھا۔ جبار نے رسی کاٹنے کے بعد اپنے خون آلود ہاتھوں سے ارمغان کے چہرے کو چھوا۔ اس بار اس چھونے میں کوئی درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی، ایک ایسی محبت اور عقیدت تھی جو ارمغان نے شاید اپنے متربع باپ کے ہاتھوں میں محسوس کی ہو۔ ڈرو مت، ڈرو مت میرے بچے، تم محفوظ ہو، تمہارا باپ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ جبار کے لب ہلے، خون کی الٹی اس کے منہ میں چلی آئی جسے اس نے بامشکل نگلا۔ ارمغان کے دل میں اس شخص کے لیے جو خوف تھا وہ اچانک ایک عجیب سی ہمدردی اور تجسس میں بدلنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ بدماش اسے میرا خون کیوں نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ اتنا جان چکا تھا کہ اس ظالم انسان کو اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ جبار نے ارمغان کا بازو پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ پولیس یا میرے گینگ کے دوسرے لوگ یہاں پہنچ جائیں۔ چلو میرے ساتھ۔ جبار کی آواز کمزور پڑ رہی تھی، لیکن اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھنا جبار کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کے زخموں سے خون بہہ کر سیڑھیوں پر گر رہا تھا، لیکن اس نے اپنا سارا بوجھ خود برداشت کیا۔ وہ ارمغان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ فیکٹری کے باہر نکلے تو آسمان سے تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ یہ بالکل ویسی ہی بارش تھی جیسی 20 سال پہلے اس رات ہوئی تھی جب اس نے اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کیا تھا۔ قدرت جیسے آج بھی اپنے آنسو بہا کر اس شخص کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے اپنے سب سے قیمتی چیز کو آج واپس پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جبار نے فیکٹری کے باہر کھڑی اپنی گاڑی نکالی اور ارمغان کو اس کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے زخموں کو دباتے ہوئے تھا تاکہ اس کا خون کا بہاؤ کم ہو سکے۔ بارش گاڑی کے شیشوں پر برس رہی تھی اور جبار کی آنکھوں سے بہتے آنسو
اس کے خون آلود چہرے کو دھو رہے تھے۔ گاڑی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کا رخ اس عالیشان حویلی کی طرف تھا جہاں وہ 20 سال پہلے گیا تھا۔ راستے میں ارمغان نے پیچھے سے ایک کمزور آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے مجھے اپنا خون کہا کہ جوان نے ریئر ویو مرر سے پیچھے ارمغان کے معصوم اور الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھا کہ وہ اسے سینے سے لگا کر کہے کہ یہ اس کا وہ بدقسمت باپ ہے جس نے اسے پیدا کیا تھا، جس کے خون کے قطرے اس کی رگوں میں دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ پھر اپنے اسے کالے اور غلیظ ماضی کا خیال آ گیا۔ وہ ایک قاتل تھا، ایک بدمعاش، ایک مجرم۔ کیا وہ اپنے اس پاکیزہ اور معزز بیٹے کو اپنے اس گندے نام کی پہچان دے گا؟ کیا وہ اس تاجر کی اس عظیم قربانی اور تربیت کو مٹی میں ملا دے گا جس نے اس کے بیٹے کو معاشرے میں ایک اونچا مقام دیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ ہونا ہی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور وہ اپنے اس گناہ کا سایہ ارمغان کی روشن زندگی پر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ میں کوئی نہیں ہوں بیٹے، بس ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں جسے آج روشنی مل گئی ہے۔ تم بس یہ یاد رکھنا کہ جس باپ نے تمہیں پالا پوسا ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، اس کی ہمیشہ عزت کرنا۔ جبار نے ایک دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی اس عالیشان حویلی کے اسی بھاری لوہے کے دروازے سے کچھ فاصلے پر جا کر رکی۔ وہاں پولیس کی گاڑیاں اور گارڈز کی ایک فوج موجود تھی۔ تاجر بارش میں کھڑا پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہا تھا اور فون پر کسی سے مدد مانگ رہا تھا۔ جبار نے گاڑی کا انجن بند کیا۔ اس کی سانسیں اب بہت تیز چل رہی تھی، موت اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک ڈائری اور پین نکالا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور خون کی وجہ سے پین پھسل رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آخری ہمت مجتمع کی اور ڈائری کے ایک صفحے پر چند سطریں لکھیں۔ اسے پھاڑا، اسے طے کیا اور ارمغان کی طرف مڑ کر وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کاغذ اپنے والد صاحب کو دے دینا اور اب جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تمہاری اصلی دنیا ہے، یہ اندھیرے تمہارے لیے نہیں بنے تھے۔ جاؤ میرے بچے، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جبار نے اپنے خون آلود ہونٹوں سے ارمغان کی پیشانی کو چوما۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری بوسہ تھا جو اس نے اپنے جوان بیٹے کو دیا تھا۔ ارمغان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اسے ایک عجیب سا روحانی تعلق محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس شخص کی ہدایت کے سامنے مجبور تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی کے دروازے کی طرف بھاگا۔ جبار نے بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے اس بیٹے کو تاجر کے گلے لگتے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کیسے وہ باپ اپنے بیٹے کو پا کر زمین پر سجدے میں گر پڑا تھا، کیسے وہ اسے چوم رہا تھا، کیسے حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جبار کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسکون، مطمئن اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سواری واپس موڑی اور سیدھا شہر کے اس بڑے سے پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ آج وہ چھپنے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کا حساب دینے جا رہا تھا۔ اور ادھر حویلی میں جب ارمغان کو سنبھالا گیا اور اس کے زخموں پر پٹی کی گئی تو اس نے وہ خون سے لت پت کاغذ اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں دیا۔ تاجر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا۔ اس پر ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھا گیا تھا، سیٹھ صاحب، میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس نے آج سے 20 سال پہلے اپنی غربت اور مجبوری کے ہاتھوں اپنے خون کے قطرے کو آپ کی دہلیز پر چھوڑا تھا۔ میں ایک درندہ بن چکا تھا
اور آج اپنی اسی درندگی میں اندھا ہو کر میں اپنے ہی بچے کی جان لینے آپ تک پہنچا تھا۔ لیکن قدرت کو شاید میری توبہ منظور تھی۔ جب میں نے ارمغان کی گردن پر وہ ستارے کا نشان دیکھا تو میرے اندر کا مرا ہوا باپ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ میں اسے بچانے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کو مار دیا ہے اور اب میں قانون کے حوالے ہونے جا رہا ہوں۔ آپ نے میرے بچے کو وہ زندگی دی، وہ تربیت اور وہ پیار دیا جو میں اسے 7 جنموں میں بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک مجرم کا خون آپ کی تربیت کی وجہ سے ایک فرشتہ بن گیا۔ میرا اس پر کوئی بھی حق نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کا بیٹا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں کہ ارمغان کو کبھی یہ مت بتانا کہ اس کی رگوں میں مجھ جیسے غلیظ انسان کا خون دوڑ رہا ہے۔ اسے ہمیشہ یہی لگنے دینا چاہیے کہ آپ ہی اس کے حقیقی باپ ہیں۔ آپ کا یہ احسان میں روز محشر تک نہیں بھولوں گا۔ ایک گناہ گار جبار۔ یہ خط پڑھتے ہی تاجر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اس نے ارمغان کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اس کی حفاظت کا شکریہ ادا کیا۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی محبت اور رشتہ خون کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ قربانی، تربیت اور احساس ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اس واقعے کو برسوں گزر گئے۔ ارمغان اب شہر کا سب سے بڑا معزز اور کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ اس نے اپنے والد کی وراثت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ لیکن اس کی پہچان صرف اس کی دولت نہیں تھی، بلکہ اس کا وہ عظیم فلاحی نیٹ ورک تھا جو اس نے پورے ملک میں بچھا رکھا تھا۔ اس نے سینکڑوں یتیم خانے اور ہسپتال بنوائے جہاں غریب، بے سہارا اور بھٹکے ہوئے بچوں کو مفت تعلیم، رہائش اور علاج فراہم کیا جاتا تھا۔ ارمغان کے دل میں اس بارش والی رات کی یادیں آج بھی تازہ تھی اور وہ خط جو اس کے والد نے مرنے سے پہلے اسے دکھا دیا تھا وہ آج بھی اس کے پاس محفوظ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا اصل باپ کون تھا اور اس نے اپنے اس حقیقی باپ کی آخری قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں جیل کے اس مخصوص وارڈ کے باہر جاتا جہاں عمر قید کی سزا کاٹنے والا ایک بوڑھا اور کمزور قیدی اپنی کوٹھری میں جائے نماز پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ وہ قیدی جبار تھا۔ جبار کے چہرے پر اب کوئی وحشت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر وہ نور تھا جو سچی توبہ کرنے والوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم تھا اور اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی اپنے رب کو منانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ارمغان کبھی اس کے سامنے نہیں گیا، وہ صرف دور سے اسے دیکھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جبار یہی چاہتا تھا کہ اس کا رشتہ ان کا دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ کہانی کا یہ اختتام اس عظیم الشان سچائی پر مہر ثبت کرتا ہے کہ انسان کتنا ہی گہرا کیوں نہ گر جائے، گناہوں کی کتنی ہی دلدل میں کیوں نہ دھنس جائے، اس کے اندر موجود ضمیر کی ایک چھوٹی سی چنگاری، ایک احساس اور ایک سچی توبہ اسے تاریکیوں کے اس گہرے کنویں سے نکال کر دوبارہ روشنیوں کے اس راستے پر لا کھڑا کر سکتی ہے جہاں انسانیت، محبت اور قربانی کا راج ہوتا ہے۔ خون کا رنگ چاہے جیسا بھی ہو، انسان کے اعمال اور اس کی نیت ہی اس کا اصل مقام متعین کرتے ہیں۔ جبار کا گناہ بہت بڑا تھا، لیکن اس کی توبہ اور اس کی قربانی نے اس کے دامن کے ہر داغ کو دھو دیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ اس کا خون اب اس دنیا کے لیے ایک ناسور نہیں بلکہ ایک رحمت بن کر بہہ رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.